السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کر لیں، یہ چینل آپ کے لیے نہایت ہی مفید ویڈیو لائے گا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو مرکہ ملازکرت کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نورگل کو اس مووی میں مرکزی کردار دیا گیا ہے، تو یہ مووی ترکی میں جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے۔ ابھی اس کو اردو سب ٹائٹل نہیں ہوا، ابھی نیٹ پہ نہیں آئی۔ جیسے یہ نیٹ پہ آئے گی تو ہم اردو سب ٹائٹل کر کے اس کو آپ تک پہنچا دیں گے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں، آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ کس بارے میں ہے اور اس کا بیک ڈراپ کیا ہے۔ 26 اگست 1071 کو مشرقی اناطولیہ میں جھیل وان کے شمال میں ملازکرت کے مقام پر ہوا۔ یہ معرکہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلم سلطنتیں زیادہ تر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھیں۔ پوری مسلم دنیا میں کہیں بھی مسلمان منظم نہیں تھے اور مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہوئے کمزور ہو رہے تھے اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ مسلم حکمرانوں عیاشی پرست بن چکے تھے۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھی اور بازنطینی حکومت رومانس چہارم 2 لاکھ صلیبی لشکر کے ساتھ مسلمان دنیا پر یلغار کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ حالات دیکھ کر سلجوقی سلطنت الپ ارسلان نے مسلم دنیا کو اس کے شر سے بچانے کے لیے 20,000 پر مشتمل ایک فوج تیار کی، جن میں بہت سارے قبائل کے مجاہدین بھی شامل تھے، اور بازنطینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرقی اناطولیہ میں ملازکرت کے مقام پر پہنچ گئے۔ آپ جانتے ہیں، ابھی آپ کو بتایا ہے کہ 20,000 تھے 2 لاکھ فوج کے مقابلے میں۔ 2 لاکھ بازنطینی فوج تھی اور صرف 20,000 الپ ارسلان نے فوج اکٹھی کی تھی۔ الپ ارسلان ایک دفعہ تو صلیبی فوجوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر گھبرا گئے، مگر پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے فتح کی دعا کرتے ہوئے ایمانی جذبہ سے اٹھے اور صلیبیوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ آپ کی 20,000 فوج نے گمسان کی لڑائی لڑی اور صلیبیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور بازنطینی فوج کے ساتھ ساتھ بازنطینی بادشاہ رومانس کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں سلطان الپ ارسلان نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ صلیبیوں میں جنگ ہارنے کی وجہ سے ویسے بھی اپنی ہمت کھو چکا تھا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے اناطولیہ کا دروازہ کھولنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی اور اسلامی دنیا پر فتح حاصل کرنے کا رومان سلطنت کا خواب سلطان الپ ارسلان نے صرف 20,000 فوج کے ساتھ چکنا چور کر دیا، جس کا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ مگر یہ جنگ یورپ کے قریب آتے ہوئے مسلمانوں کے قدم دیکھ کر صلیبی جنگوں کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے 25 سال بعد صلیبی جنگیں شروع ہوئیں۔ اگر الپ ارسلان یہ جنگ نہ لڑتے تو عین ممکن تھا کہ بازنطینی مسلمانوں کے اندرونی حالات دیکھتے ہوئے مسلم دنیا پر قابض ہو جاتے، مگر اللہ کی رحمت سے الپ ارسلان نے صلیبیوں کے خواب چکنا چور کر دیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔